جامع مسجد تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا افتتاح ہے، تو میں عاشق مصطفیٰ یعنی کہ امام احمد رضا کے اشعار کے ساتھ نعروں کی گونج میں دعوت دوں گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نبی صفی و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق و پھری کہاں سے کہا تمہارے لیے، سماؤ چلے کہ باغ پھلے، پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اور اب آقا کی ثنا میں زبان کھولنے کے لیے اور محبت کے موتی رولنے کے لیے میں دعوت خطاب عرض کر رہا ہوں۔ جگر گوشہ فیض ملک رحمت اللہ علیہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد فیاض احمد اویسی رضوی صاحب کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جامع مسجد ختم نبوت، جامع مسجد تحفظ ختم نبوت، جامع مسجد تاجدار ختم نبوت۔ علماء اہل سنت اور اپنے نام کو بھی نعرہ لگا دیں۔ آپ سے گزارش ہے، اتنی بڑی ہستی ہماری مہمان ہے اور ہم بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں، اگر آگے آ جائیں گے تو محفل کا رنگ بن جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے، میرے بھائی نسیم خان صاحب بیٹھے ہیں، میرے پڑوسی ہیں، آپ آگے آ جائیں، بڑی محبت والے ہیں۔ اور حضرت پھول بادشاہ سرکار رحمت اللہ علیہ جو روڈ ہے وہاں بھجنا چنو روڈ، وہاں پر دربار ہے، ان کے خادم ہیں بڑے پیار کرنے والے۔ آپ سے گزارش ہے آگے آ جائیں، ساری محفل آ گئی، قریب آ جائیں تو رنگ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت طریقت شہزادہ والا جان حضرت شہزادہ محمد فیاض احمد اویسی رضوی دامت برکات ملالیہ، کلیاں کھلیں دل مسکرائے، آپ کے نام اور قبلہ کل سعادت حضرت شہزادہ سید منصور شاہ اویسی رضی اللہ کے نام یہ شعر اور پھر آپ کا خطاب شروع۔ ہماری سماعتوں کی نظر، ہماری خوش نصیبی، ہماری قسمت کے اوج پر پہنچی ہوئی ہے آج۔ کلیاں کھلی گل مسکرائے، کلیاں کھلی گل مسکرائے، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المساجد لله جميعا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک آواز بلند، اللہم صلی علی نبینا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ زینت محفل حضرت علامہ پیرزادہ سید محمد منصور شاہ اویسی
رونق محفل معزز محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، بٹیاں کے اس علاقے میں آج مسجد تاجدار ختم نبوت کا ہم سنگ بنیاد رکھنے آئے ہیں۔ یعنی آج ہم پہلی اینٹ مسجد کی رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری اتنی زندگی دے کہ ہم مسجد کو مکمل کر کے دیکھیں بھی صحیح اور اس پہ نماز بھی پڑھیں۔ آمین کہتے ہیں۔ مسجد اللہ کے لیے ہے، قرآن شریف کی میں نے آیت پڑھی ہے، مبارک ہے ان احباب کو جنہوں نے اپنی زمین کا ٹکڑا دے کر مسجد بنانے کا عزم کیا۔ حضرت مولانا منیر حیدر صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بہت بڑا جہاد کیا اس علاقے میں، مسجد بنا کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنانے کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ اکثر آپ نے سنی ہوگی، من بنا للہ مسجدا فبن اللہ لہ فی الجنہ۔ فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ تو مبارک ہے ان لوگوں کو جنہوں نے عزم کیا ہوا ہے، ارادہ کیا ہوا ہے کہ جی انشاءاللہ کام شروع ہوتا ہے، اتنی سیمنٹ کی بوریاں میری طرف سے ہوں گی، اتنی اینٹیں میں دوں گا، سریا، بجری، مزدوری، یعنی انشاءاللہ العزیز یہ جلدی جلدی ہماری مسجد شریف کا جب سلسلہ مکمل ہوگا تو دنیا دیکھے گی کہ ماشاءاللہ اس غریب علاقے میں خوبصورت سونی سونی مسجد بنی ہوئی ہے۔ ایک حکایت میں نے حضور فیض ملت اپنے والد گرامی سے سنی تھی کہ ہارون الرشید بادشاہ گزرا ہے بغداد میں، علماء جانتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ حدیث پڑھی نا کہ من بنا للہ مسجدا فبن اللہ لہ فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے محل بنا دیتا ہے جنت میں، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ بغداد میں مسجد بناؤں گا، پیسے صرف میں لگاؤں گا، کسی سے کوئی چندہ نہیں، کسی سے کوئی اپیل نہیں کروں گا، میں اپنے ذاتی رقم سے مسجد بناؤں گا۔ شوق اس کے دل میں پیدا ہوا تو مسجد کا کام اس نے شروع کروایا اور اعلان بھی کروا دیا کہ بغداد کے لوگوں یہ مسجد میں نے بنانی ہے، اینٹیں میں نے خریدنی ہے، سیمنٹ میں نے خریدنی ہے، جو بھی اس پر خرچہ آئے گا کوئی بندہ اس میں حصہ نہ ملائے، اگر کسی کو حصہ ملانے کا شوق ہے تو کسی دوسری مسجد میں جا کر ملائے، یہ میں اکیلے مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ مسجد بننا شروع ہو گئی تو مسجد کے ساتھ ایک بڑھی مائی، ایک بڑھیا کا گھر تھا، تو اس نے دل میں سوچا کہ مسجد بن رہی ہے اور میں اس کی ہمسائی ہوں، کیوں نہ ہو میں بھی اپنا حصہ ملاؤں مسجد میں، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس نے جس بٹھے سے اینٹیں آ رہی تھی نا، سلنا اینٹیں آ رہی تھی، تو وہاں سے اس نے ایک اینٹ خرید کی، ایک اینٹ اس نے خریدی، لیکن لوگوں نے کہا کہ بی بی تو نے بالکل اس میں حصہ نہیں ملانا، بادشاہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ کسی نے کوئی اس میں حصہ نہیں ملانا، اگر دینا ہے تو کسی اور مسجد میں جا کر دو، یہ بادشاہ اکیلا مسجد بنا رہا ہے، کلا مسجد بنا رہا ہے، بالکل اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا باقی مسجدوں میں بھی اللہ مجھے توفیق دے ضرور دوں گی، لیکن میرا حق تو زیادہ اس مسجد کا ہے نا، کیونکہ میں اس کی ہمسائی ہوں، الحق للقریب ثم للبعید، قریب والوں کا زیادہ حق ہوتا ہے، میرا گھر اس مسجد کے قریب ہے، مجھے تو یہاں حصہ ملانا ہے۔ لوگوں نے بڑا روکا کہ بالکل ایسا کام نہیں ہوگا، کیونکہ بادشاہ نے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ اس نے وہ اینٹ اپنی جھوپڑی میں آ کے چھپا دی، رات کی تاریکی میں جب سارے لوگ سو رہے تھے نا، تو اس نے جو مسجد کی اینٹیں پڑی تھی اس میں جا کے وہ اینٹ رکھ دی، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات سنیں، بادشاہ نے خواب دیکھا
قیامت قائم ہو گئی ہے، حساب و کتاب ہوا اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ جنت کا ایک محل ہے جس پہ لکھا ہوا ہے حاذہ لہارون الرشید البغدادی، یہ جو محل ہے یہ ہارون الرشید بغداد کے رہنے والے کا ہے۔ نیچے اس کی ریزن، وجہ کہ یہ محل اس کو کیوں الاٹ کیا گیا، یہ محل اس کو کیوں دیا گیا، نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی ہے تو اللہ نے جنت میں اس کے لیے محل بنا دیا ہے۔ بڑا خوش ہوا، بڑی مسرت ہوئی اس کو اپنا گھر دیکھنے کے بعد کہ چلو جو میرا کیتا پورا ہے جڑا ہے وہ اللہ نے قبول فرما لیا۔ بالکل اس ساتھ ایک محل اس نے دیکھا، دیوار کے ساتھ دیوار، اس پہ لکھا ہوا تھا حاذہ لعجوزۃ البغدادیہ، یہ جو محل ہے یہ فلانی بوڑھی مائی بغداد کے رہنے والی، یہ اس کا محل ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ چلو میرا محل تو بن گیا، میں نے مسجد بنائی، اس مائی نے پتہ نہیں کیا کام کیا ہے کہ اس کا محل میرے محل کے ساتھ، اور بالکل محل کا نقشہ وہی، مکان کا وہی نقشہ، وہی آسائش، وہی آرائش، وہی رنگ و روغن، وہی ساری رونق۔ بڑا حیران ہوا، صبح اٹھا تو اس نے حکم دیا کہ فلاں نام کی کوئی مائی یہاں بغداد میں رہنے والی ہو، اس کو بلایا جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈاتے لوگ اس بوڑھی مائی کے پاس پہنچے، کیونکہ گھر اس کا مسجد کے قریب تھا، اس کو پکڑ کے دربار میں لائے گئے۔ تو اس نے کہا کہ بی بی یہ بتا کہ تو کون سا ایسا اچھا کام کرتی ہے کہ اللہ نے تجھے محل عطا فرمایا جنت میں۔ مائی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان ہو تو میں بتاؤں؟ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ تو نے جو مسجد بنوائی ہے نا، جس پر تو نے ایک بورڈ لکھوایا، نوٹس بورڈ، کہ اس میں کوئی حصہ نہ ملائے، اس میں کسی کا چندہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی حصہ نہ ملائے، تو میرے دل میں خیال آیا مسجد ہے میرے گھر کے قریب، اگر میں نے حصہ نہ ملایا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، لیکن تیرا ڈر بھی تھا، تیرے چوکیداروں نے، تیرے سپاہیوں نے اور تیری طرف سے جو مقرر کردہ لوگ ہیں انہوں نے بڑا منع کیا مجھے کہ یہاں بالکل حصہ نہیں ملانا۔ رات کی تاریکی میں نے مسجد کی اینٹوں میں ایک اینٹ جا کے رکھ دی، بس یہی مجھے پتا ہے اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا جو پوری مسجد بنائے اللہ اس کو بھی محل عطا فرماتا ہے، جو مسجد میں صرف ایک اینٹ عطا کرے اللہ اسے بھی محل عطا فرماتا ہے۔ تو آپ حضرات کو بہت مبارک ہو، ابھی سے آپ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں، حضرت مولانا منیر حیدر صاحب کو ابھی سے آپ لکھوائیں کہ جناب آپ بالکل ہمت کریں، انشاءاللہ العزیز ہم غریب ضرور ہیں مگر اللہ نے ہمیں دل کا امیر کیا ہوا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن نا مسجدیں، یہ جہاں جہاں مسجد بنی ہوئی نا، رات کے ٹائم جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، آسمان ستاروں سے بھرا نظر آتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، روشنی نظر آتی ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں عرش والے، آسمان والے، افلاک والے جب نیچے دیکھتے ہیں نا تو ان کو بھی آسمان کی طرح ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ زمین پر کون سی چیزیں ہیں جو چمک رہی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ مسجدیں ہیں جو زمین پر چمک رہی ہیں۔ تو جیسے آسمان کو اللہ رب العزت نے ستاروں کے ساتھ خوبصورت فرمایا ہے، اسی طرح اللہ نے زمین کو مسجدوں کے ساتھ خوبصورت فرمایا۔ ٹھیک ہے، اور اگلی بات سنیں، حضور نبی کریم رحمت اللہ العالمین فرماتے ہیں قیامت کا جب میدان ہوگا، آج ہم مسجد تاجدار ختم نبوت کا آغاز کر رہے ہیں، سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ وقت بہت جلدی ہم دیکھیں گے، یہاں عظیم الشان مسجد ہوگی۔ نبی کریم فرماتے ہیں قیامت والے دن سارے محل، ساری بلڈنگیں، سارے جناب کوٹھیاں، تمام تر دفتر، تمام تر وزارت کے، عمارت کے، بادشاہوں کے، غریبوں کے، امیروں کے مکان گرا دیے جائیں گے، لیکن اللہ مسجدوں کو باقی رکھے گا، مسجدیں باقی رہیں گی۔
حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن یہی مسجد تاجدار ختم نبوت، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہی مسجد تاجدار ختم نبوت بڑی خوبصورت، بڑی سونی، بڑے پیارے انداز سے یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اور اللہ کی طرف سے مسجدوں کو حکم ہوگا تم جنت میں چلے جاؤ، اور تم وہاں جا کے ٹھکانہ کرنا، یہ مسجدیں بے عین ہی اسی طرح آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو مسجد تاجدار ختم نبوت کو جب اللہ کی طرف سے حکم نامہ پہنچے گا نا، یہ جا تو جنت میں، تو بارگاہ الہی میں عرض کرے گی یا اللہ میں کل ہی جنت میں چلی جانا۔ اللہ فرمائے گا کون ساتھ تیرے جائے؟ یا اللہ جنہوں نے اپنے رزق حلال کے ساتھ مجھے تعمیر کیا، جب تک وہ میرے اندر نہیں آئیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ سرکار فرماتے ہیں جنہوں نے مسجد بنوائی نا وہ سارے مسجد کے اندر آئیں گے، جنہوں نے ایک اٹ دی وہ بھی آئے گا، جنہوں نے ایک بوری سیمنٹ دی وہ بھی آئے گا، جنہوں نے جناب سریا دیا وہ بھی آئے گا، جنہوں نے سریا دیا، سیمنٹ دی، بجری دی، جو بھی عمارتی سامان کا کسی نے حصہ ملایا وہ مسجد میں آئے گا۔ اللہ فرمائے گا اب جنہوں نے تجھے بنایا تھا وہ تیرے اندر ہے، اب جا جنت میں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ ابھی بھی میں جنت میں نہیں جاتی۔ اللہ فرمائے گا اب تیری کیا فرمائش ہے؟ مسجد عرض کرے گی یا اللہ میری فرمائش یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے سر تیری بارگاہ میں جھکائے مسجد میں آ کے، جنہوں نے اپنی جبینوں کے ساتھ مجھے آباد کیا، جو نماز پنجگانہ پڑھتے تھے، جو یہاں آ کے نفل پڑھتے تھے، جو یہاں آ کے نماز پڑھاتے رہے، نماز پڑھتے رہے، یا اللہ جب تک وہ میرے اندر نہیں آتے میں جنت میں نہیں جاتا۔ سرکار فرماتے ہیں مسجد بنانے والے بھی، مسجد میں نماز پڑھنے والے بھی، مسجد کے نماز پڑھانے والے بھی جب مسجد میں آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مسجد کو پر لگا دے گا۔ جیسے ابھی جہاز اڑ رہا ہے نا، اس کو پر لگے ہوئے نا، اس کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے نا جو ہوا میں اڑ رہا ہے، اتنا بڑا وزن اٹھا کے جا رہا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہماری مسجد جس علاقے میں مسجد ہے اسے پر لگا دے گا، وہ اڑتی ہوئی مقتدیوں کو بھی اور تعمیر کرنے والوں کو بھی وہ جنت میں پہنچائے گی، تو قیامت والے دن مزہ آ جائے گا مسجد تاجدار ختم نبوت بنانے کا۔ اور حاضرین کرام آپ نے سنا ہوگا حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ غریب ہو جائے نا، غریب تنگ دستی آ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، گھر میں تنگ دستی، جیسے آج کل مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، چینی مہنگی، پیٹرول مہنگا، فلانی شے مہنگی، فلانی شے، چنگا بھلا بندہ کمانے والا بھی آج پریشان ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہے، بڑا پریشان ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جو مسجد میں آ کے صفائی کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جو مسجد میں آ کے صرف صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اپنے کپڑے سے، جھاڑو سے مسجد کو آ کے صرف صاف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بڑا انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگلی بات آپ سنیں گے تو آپ کی طبیعت بڑی خوش ہو جائے گی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے نا تو آپ نے پہلا کام مسجد بنانے کا فرمایا۔ اور قبلہ شاہ صاحب آپ کے تو علم میں ہوگا، سادات کرام تشریف رکھتے ہیں، علماء کرام ہیں، تو جہاں سرکار کریم کی ناچی مبارک، اونٹنی مبارک نے قیام کیا نا پہلا، تھوڑی سی وضاحت صرف عرض کر دوں، صرف اشارے میں، سرکار کریم نے فرمایا میری مسجد کی یہ میری اونٹنی کی جو مہار ہے نا، اس کے آگے بندہ کوئی نہ چلے، اس کو پکڑ کے کوئی نہ چلے۔ حضور کیوں؟ فرمایا یہ مامور من اللہ ہے، اس کی جو مہار ہے یہ اس کی گردن کے اوپر ڈال دو، جہاں اس کو اللہ کا حکم ہوگا وہ یہ وہیں بیٹھ جائے گا، اس کو پکڑنا کسی نے نہیں ہے، آگے کوئی نہ آئے، کیونکہ پورے مدینے کے لوگ منتظر تھے کہ حضور میرے گھر تشریف لائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ ہر کسی کی خواہش یہ تھی کہ سرکار میرے گھر میں تشریف لائے۔ میرے علاقے کے شاعر گزرے، صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مدینہ پاک کے اس نقشے کو یوں کھینچا ہے، ڈاچی والیا
مور مہار میں، یعنی مدینہ شریف میں جو سرکار کی ڈاچی مبارک مٹلی مبارک جا رہی تھی نا، تو ہر کوئی یہ عرض کرتا تھا ڈاچی والے مور مہار میں، حضور میری طرف آئیے، سرکار میری طرف آئیے۔ حضور نے فرمایا میں کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا، اس کی جو مہار ہے نا اس کی گردن کے اوپر ڈال دو، جہاں اسے اللہ کا حکم ہوگا یہ وہی بیٹھے۔ علماء سے پوچھئے یہ جہاں مسجد نبوی قدیم حصہ ریاض الجنہ شریف، جہاں ایک نفل پڑھ کر بندہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت محسوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز نفل عطا فرمائی ہے۔ تو آپ ذرا ریاض الجنہ سے تھوڑا سا آگے دیکھیں گے تو اوپر لکھا ہوا ہے حد ھذا مسجد نبوی، یہ مسجد نبوی شریف کی حد ہے۔ حضور نے جب یہ جگہ منتخب فرمائی کہ یہاں ہم نے مسجد بنانی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ جہاں میری اونٹنی بیٹھی ہے نا یہ جگہ کس کی ہے؟ اور آج جو مسجد میں اپنا حصہ ملائیں گے وہ ہمارے مولانا منیر حیدر صاحب کو لکھوا کے جائیں گے کہ میں نے اتنی، اچھا یہ اس لیے نہیں لکھوائیں گے کہ میرا نام بلند ہو جائے جی، پتہ لگے جی آج خان صاحب نے نیازی صاحب نے اتنے پیسے دیتے ہیں جی، نہیں اس لیے ہم نے لکھوانا ہے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار بھی کرو۔ آج بتاؤ کہ رب نے مجھے توفیق دیا، میں مسجد کے لیے اتنی سیمنٹ دوں گا، میں مسجد کے لیے اتنی سلے دوں گا، میں مسجد کے لیے اتنی پیسے دوں گا، یہ اس لیے لکھوائیں گے کہ کسی کی زبان پر دعا کے جملے آ جائیں گے، اللہ ہمارے مدینہ شریف کی حاضری عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ 2 نوجوان ہیں، یتیم ہیں، وہ ایک کا نام ہے سہل اور دوسرے کا نام ہے سہیل، یہ جو جگہ ہے حضور یہ ان کی ہے۔ تو میرے کریم نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ وہ دونوں نوجوان بچے حاضر ہوئے، سرکار کریم نے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہے مجھے، تو یہ زمین بتاؤ کتنے کی دو گے، اس کا ذرا ریٹ لگواؤ، بروکر بلواؤ، تاجر بلوائے جائیں، مدینہ شریف میں زمین کا کاروبار کرنے والے خرید و فروخت کرنے والوں کو بلائے جائے تاکہ اس کا مل لگائیں کتنی جگہ ہے، یہ کتنے پیسے اس کے بنیں گے۔ تو ان دونوں بچوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں، آپ یہ ہماری طرف سے ہدیہ قبول کر لیں، ہم نہیں پیسے لیتے اس کے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، یہ ویسے ہی غیر آباد پڑی ہے۔ میں نہیں بتانا چاہتا کہ وہ غیر آباد تھی وہاں، مطلب بالکل وہاں کوئی نہ مکان تھا، نہ کوئی حویلی تھی، نہ کوئی، بالکل غیر آبادی پڑی۔ حضور ہماری آبادی والی جگہ اور کافی ساری ہے، وہاں ہم نے مطلب کھیتی باڑی کا کاروبار کیا ہوا ہے، مکان ہمارا اپنا ہے، یہ تو ویسی خالی جگہ پڑی ہوئی ہے ہی ہماری ہے، تو حضور ہم فی سبیل اللہ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ ایسا نہیں ہوگا، بالکل ایسا بالکل میں نہیں کروں گا، اس کے پیسے دوں گا، اس لیے پیسے دوں گا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یتیم بچوں کی زمین کو ان کی رضا کے ساتھ مسجد بنانا بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو پیسے دیے جائیں۔ اگرچہ تمہاری عمر اتنی ہے کہ تم اب خود مختار ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، لیکن میرا مطلب ہے آپ نے فرمایا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے، انہوں نے بڑی عرض کی حضور فی سبیل اللہ قبول کر لے، بس حضور بس رکھ لے، بس اپنا کام شروع کرے۔ آپ نے فرمایا چلو ایسا کرتے کہ میاں کون ہے جو ان کے پیسے، اتنی زمین کے پیسے بنے ہیں وہ دے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی حضور کچھ میں دیتا ہوں، حضور نے کچھ اپنے پیسے ملائے، کچھ کسی نے، آپ نے وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے ان کو آپ نے مطلب عطا فرمائے۔ انہوں نے بڑا انکار کیا حضور ہم فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا تم بس فی سبیل اللہ تمہارا ہو گیا، اب تمہیں مبارک ہو، قیامت تک جتنے لوگ یہاں آ کے نماز پڑھیں گے اللہ تمہارا کھاتا اس میں ضرور لکھے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ فرمایا کہ تم نے فی سبیل اللہ دے دی، ہم نے لے لی، اب جتنی زمینیں یہاں آ کے جھکے گی نا، جو لوگ آ کے یہاں سجدہ کریں گے، جتنے لوگ یہاں آ کے نیکی کریں گے،
नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी पूरा पूरा सवाब अता फरमाएगा और अल्लाह तुम्हारे खाते में भी उसका अजर अता फरमाएगा। अब आप अंदाजा करें कि 14 सदियां बल्कि इससे भी ज्यादा अरसा बीत गया, लाखों करोड़ों लोग मस्जिद नबी में नमाज पढ़ चुके हैं। अंदाजा करें कि जिन्होंने नमाज पढ़ी अल्लाह उनको भी अजर अता फरमा रहा है और जिन्होंने मस्जिद के लिए जगह दी अल्लाह ताला उनको भी सवाब अता फरमा रहा है। तो आज ये मस्जिद शरीफ का भी संगे बुनियाद जो रखा जाएगा सादात किराम के हाथों से, उलमाए किराम अपने मुबारक हाथों से जाकर एक ईंट रखेंगे, तो ये जब तक मस्जिद कायम रहेगी हम गरीबों को मुफ्त में सवाब मिलता रहेगा जो यहाँ आके मस्जिद बनवाएंगे। उलमाए किराम से पूछिए, जब मस्जिद का काम शुरू हुआ ना, ये काबिल गौर जुमले हैं। मैं उन नियाजी साहबान, उन खान साहबान, उन मलिक साहबान की खिदमत में अर्ज करता हूँ जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, जिनको अल्लाह तबारक तआला ने सब कुछ दिया है, वो इस बात पर जरा गौर करेंगे, कोशिश करें कि इस बात पर अमल भी करें। जब मस्जिद शरीफ का आगाज हुआ ना बनने का, तो बड़े बड़े पत्थर उठाए गए, तो नबी करीम रहमतुल्लाह लिल आलमीन ने अंसार को, मुहाजिरीन को जो आए थे फरमाया यार सारे मिल जाओ ना ताकि मस्जिद जल्दी जल्दी बन जाए, तो सारे मिल गए। नबी करीम रहमतुल्लाह लिल आलमीन ने अपने मुबारक कंधे पर आपने वो पत्थर उठाए, तो सारे सहाबा किराम अर्ज करते या रसूलल्लाह करम फरमाए, आप जरा आराम करके बैठ जाएं, हम नौकर हाजिर हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? फरमाया तुम्हारा अपना काम है, मेरा अपना काम है। आपने अपने मुबारक कंधे पर पत्थर उठाकर मस्जिद बनवाई और उस मस्जिद की तामीर में बजाते खुद आपने उसमें काम किया, पत्थर उठाए, गारा उठाया, ताकि मेरी उम्मत को पता चल जाए ये अल्लाह का घर है। जो अल्लाह के घर को बनाएगा अल्लाह उसके दुनिया के घर को भी चंगा फरमाएगा और अल्लाह उसकी कब्र को भी रोशन फरमाएगा। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से इल्तिजा है कि आप ना मस्जिद के सिलसिले में बुखल से आपने काम नहीं लेना, आपने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा मिलाना है। मौलाना मुनीर हैदर साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और मेरा ख्याल ये है कि हम अपनी तरफ से कोई ना कोई सिलसिला करें, ठीक है? तो 1100 मेरी तरफ से 1100 जरूर लिखिए, सारी जिंदगी ऐसा ले आए कभी देना भी चाहिए ताकि मस्जिद में एक सीमेंट की बोरी थी। मैं नहायत ही मशहूर हूँ, नहायत ही मशहूर हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुफस्सिर के अजीम शहजादे, अजीम लख्त जिगर सबजादा वाला शान ने शफकत फरमाई और उससे बढ़कर मैं किबला साहिबजादा मोहसिन अहले सुन्नत किबला पीर सैयद मंसूर शाह साहब ओवैसी मियाँ वाली में मेरे आने का सबब भी यही है। इस मकाम पे जिसने खड़ा किया है उसका नाम सैयद मंसूर शाह साहब है। इनके इदारे से मैं पढ़ता रहा, हुजूर के कदमों में बैठ के मैंने दौरा तफसीर पढ़ा और फिर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के पास जाकर तखस्सुस किया। तो यहाँ उलमाए कराम कसीर तादाद में मौजूद हैं और इस पूरे इलाके के मोहसिन पीर सैयद यूनुस शाह साहब हाशमी, मैं आपका भी बड़ा मशहूर हूँ कि वो मसलक का काम कर रहे हैं और अमीर तहरीक सिराते मुस्तकीम मौलाना मोहम्मद इजाज अहमद जलाली साहब तशरीफ लाए और मेरे वालिद गिरामी, मेरे उस्ताद मौलाना सिराजुद्दीन साहिब रिजवी कादरी जो मौलाना गुलाम रसूल रिजवी साहब के शागिर्द हैं, वो तशरीफ लाए। तो और कसीर तादाद में उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं। ठोक अली खान से मौलाना अकबर हयात जलाली सबका देवबंदी जलाली साहब के खिताबात सुन के मसलक हक अहले सुन्नत जमात कबूल किया और मौलाना पीर फकीर सईद साहब कोठा शरीफ अफसाना आलिया से तशरीफ लाए। तमाम मेहमानों का मैं शुक्र गुजार हूँ। जी जी ये कापी पे लिखवाएं सारे, फिर आखिर नहीं तो फिर हमें झोली फेरनी पड़े। आप अपना अपना हिस्सा लिखवाएं। तो यहाँ 4 से 5 चर्च बन रहे थे, ये आबादी सारी मुसलमानों की, गैर मुस्लिमों की नहीं। और दूसरी बात यह हजूर
एक है कि मसलक हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता, दूसरा हमारा कानून इजाज़त नहीं देता। हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, आईनी काम किया। आईन के दायरे में रह के हमने कोई फितना फसाद नहीं किया। बाकायदा डिप्टी कमिश्नर के पास पेश हुए और इनको रुकवाया, अल्हम्दुलिल्लाह रुक चुके हैं। बिल्कुल चंद कदम पीछे वो चर्च की बुनियाद भी मौजूद है। और मैं मशकूर हूँ भाई सुहेब खालिद खान, उन्होंने 7 मरले दिए अपनी एराजी में, अल्लाह उन्हें बरकत अता फरमाए। भाई मोहम्मद यासीन खान ने 12 मरले दिए, अल्लाह उनकी वालदा को सेहत, उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए। और इसी तरह अशरफ दमू खैल ने ये तमाम इंतजाम किया। भाई मिस्कीनुल्लाह खान ने और दीगर भाई मोहम्मद ज़काउद्दीन और दीगर अहबाब ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। अब 10 मरलों की और ज़रूरत है, वहाँ हम बच्चों का इदारा कायम करेंगे। ये मुकम्मल कनाल जगह की है। तो मैं तमाम हाजरीन और नाजरीन का शुक्र गुजार हूँ। आखिर के अंदर मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इतना बड़ा पंडाल और इतनी हस्तियाँ आई जो हुई हैं, तो थोड़ी देर सब्र करें। अब मेहमानों का शुक्रिया और खुतबाए सदारत पेश करने के लिए पीर मुजाहिद अहले सुन्नत और मोहसिन मियां वाली हुजूर पीर सैयद